اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک جو منافق لوگ ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. منافقوں کا رویہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے کسی ایک طرف نہیں ہوتے. وہ جدھر فائدہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ان کا حامی بنا لیتے ہیں، وہ جدھر فائدہ دیکھتے ہیں ان کی پارٹی جوائن کر لیتے ہیں. وہ نہ تو کفار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پوری طرح اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو شخص ہے اس کے لیے اللہ نے واضح کافر جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی وعید بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا سب سے نیچے والا درجہ ہوگا. ہاں وہ لوگ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے تابو جو توبہ کر لیں، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، واخلصوا دینہم اور اپنے دین کو خالص کر لیں، للہ اللہ کے لیے. وہ ایک لائن پکڑ لیں، دین اسلام پہ آ جائیں، توبہ کر لیں، اپنے ذاتی دنیاوی مفاد کو چھوڑ دیں، وہ اپنے مفاد کی خاطر کبھی دائیں کبھی بائیں ہونے والے رویے سے تائب ہو جائیں، تو پھر کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ، بس یہی لوگ ہیں، مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے ساتھ. پھر ان کا انجام کن کے ساتھ ہوگا؟ ایمان والوں کے ساتھ. پھر ان کو بھی ایمان والوں کے گروہ میں گنا جائے گا. وَسَوْفَ، اور ان قریب، یؤتِ اللہ، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، بعذابکم، تمہارے عذاب کے ساتھ. تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو کیا حاصل ہونا ہے تمہیں عذاب دے کے؟ اللہ کا کیا انٹرسٹ ہے تمہیں عذاب دینے میں؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو، وآمنتم، اور ایمان والے ہو، اگر تم اللہ کی بات مانتے ہو، اللہ کے حکم کے پابند ہو، اس دنیا کے پیچھے اپنا ایمان بیچنے والے نہیں ہو، تو پھر اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، اللہ تو انسان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے. اللہ نے کیوں عذاب دینا ہے؟ عذاب تو تم خود خرید رہے ہو، عذاب کے لیے تو تم خود اپنا ماحول پیدا کر رہے ہو. اگر تم اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے رہو، اور اللہ نے تو یہ بھی کہا کہ کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اور تم اس بات سے نادم ہو کہ اللہ کے سامنے آ جاؤ، اللہ نہ صرف اسے معاف کر دیتا ہے، اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اس طرح کی کوئی ذات ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی کوتاہی کو انعام میں بدل دے، گناہوں کا بھی اجر دے دے؟ اتنی غفور الرحیم ذات، تو تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کو کیا فائدہ ہے عذاب دینے میں؟ صرف دو ہی شرطیں ہیں، اس کے شکر گزار بن کے رہو، تابع رہو، ایمان لے آؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو. تو یہ جو خالی دعوے ہیں زبانی طور پہ ایمان لانے کے، ہم ایمان والے ہیں، اور کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسے لوگوں کو پھر اللہ پسند نہیں کرتا. ان کے لیے پھر عذاب ان سے بھی بڑھ کے ہے جو کھلم کھلا کافر ہے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، شاکرن، قدردان، علیما، علم رکھنے والا. اس کو پتہ ہے کون اس کا شکر گزار ہے، کون ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، کون منافقت کر رہا ہے، کون کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا ہے. اس سے چھپا کوئی نہیں ہے. کس نے توبہ کر کے سیدھی راہ اختیار کر لی ہے، وہ ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو اجر دیتا ہے، لیکن کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا.
لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا الجہر بالسوء، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو، بد زبانی کو، گالی گلوچ کو، با آواز بلند برا بلا کہنا، اس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ من القول، بات میں سے، گفتگو میں سے، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ کسی پر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، کسی کمزور شخص پر اگر کوئی زیادتی کرے، اس کے ساتھ ظلم کرے، وہ آگے سے اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، تو تنگ آ کے وہ اگر اس کا گلہ کرے، اس کے خلاف بد زبانی کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی حد تک اس کی اس مجبوری کو دیکھا جا سکتا ہے، اس میں لچک ہو سکتی ہے، لیکن عادتاً بلا وجہ کسی کے بارے میں بدتمیزی کرتے رہنا، بد زبانی کرتے رہنا، آپ کی زبان کو ہمیشہ بواسیری رہے، یہ گفتگو کا انداز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک مومن کا یہ وتیرہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جس پر ظلم ہوا ہے اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن اگلی آیت میں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت جاری کی ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، سمیعاً، سننے والا، علیماً، جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کون مجبوراً اپنی زبان استعمال کر رہا ہے اور کون عادتاً بک بک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔